السلام علیکم۔ اب آپ کیسے ہیں؟ خوش ہیں یا غمگین ہیں؟ بتائیے گا ضرور، کیونکہ آج ہم نے ہیپینس کے عنوان سے ویڈیو کو ترتیب دیا ہے۔ 2013 سے یو این کے زیر اہتمام ایک ادارہ ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سولوشن نیٹ ورک۔ اس نے 20 مارچ کو ڈے آف ہیپینس کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہر سال پھر 20 مارچ کو رپورٹ شائع ہوتی ہے نیشنز کے حوالے سے، موسٹ ہیپیسٹ نیشن اور پھر موسٹ انہیپیسٹ نیشن۔ تو ایک رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے، یعنی پہلے تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان غالباً پچھلے سال جو ہے قوموں کی دنیا میں 66ویں نمبر پر تھا، 66 نمبر، اور اس دفعہ جو ہے 105 پہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے کچھ ترقی کی ہے خوشی کی لہر میں۔ پچھلے سال وہ 140 نمبر پہ تھے، اس دفعہ وہ 139 نمبر پہ ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک وقت تھا، خصوصاً 80s اور 90s اور اس صدی کا جو پہلا عشرہ تھا، اس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ اور ہاکی میں بڑے ٹف قسم کے کمپٹیشن ہوتے تھے، اور باقی دنیا کو چھوڑ کے ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ انڈیا کہاں پہ پہنچا ہے، کیا ہم انڈیا سے بہتر ہیں۔ تو 90s میں غالباً ایک دفعہ ہاکی کا ورلڈ کپ ہوا اور 12 ٹیمیں اس میں شامل تھیں، اور ہمارا نمبر تھا 11واں۔ جب ورلڈ کپ فائنل ہوا ہم 11ویں نمبر پہ تھے۔ تو اس سال جو ہے پاکستانی قوم بہت خوش تھی کیونکہ انڈیا 12ویں نمبر پہ تھا۔ تو بہرحال اس فہرست میں جو ہے وہ فن لینڈ کو پہلا مقام دیا گیا ہے، دوسرے نمبر پہ آئس لینڈ ہے، اور تیسرے پہ جو ہے وہ ڈنمارک، چوتھے پہ سوئٹزرلینڈ، پانچویں پہ ناروے ہے، اور چھٹے پہ سویڈن ہے، ساتویں پہ جرمنی ہے، اور 8ویں پہ ناروے ہے۔ اور 149 ممالک کو کمپٹیشن میں رکھا گیا۔ افغانستان بیچارہ جو ہے وہ سب سے آخر میں ہے۔ افغانستان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً کوئی 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور یہ جو ممالک ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو پہلا ملک ہے خوشیوں کے لحاظ سے مسرتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا، یہ ملک ہے فن لینڈ، جس کی آبادی 55 لاکھ ہے۔ یعنی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ملتان ہو گیا پاکستان کا، ملتان شہر کے برابر اس کی آبادی ہے۔ اور دوسرا جو ملک ہے آئس لینڈ، اس کی آبادی ہے 3,40,000 افراد پر مشتمل۔ یہ تو ہمارا ایک مناسب سا جو قصبہ ہوتا ہے اس میں بھی اتنے لوگ بستے ہیں۔ امریکہ 19ویں نمبر پر ہے، چائنا 84 نمبر پر ہے، بنگلہ دیش 101 پہ ہے، ہم 105 پہ ہیں، انڈیا 139 پہ ہے، بنگلہ دیش افغانستان 149 پہ، اور زمبابوے بیچارہ 148 پہ ہے۔ تو یہ فرانس، جرمنی وغیرہ، جرمنی تو آ گیا ہے، لیکن یہ فرانس اور برطانیہ جو ہے کم از کم 8ویں کے بعد موجود ہیں، 8ویں نمبر سے آگے۔ کرائیٹیرین جو ہے اس خوشی کا اس سال رکھا گیا کہ یہ جو کرونا ہے، کرونا نے کیا ایفیکٹس اور امپیکٹ ڈالے ہیں نیشنز پہ، اور وہاں کی گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے اس کو کیسے ڈیل کیا ہے، اس لحاظ سے وہاں کے لوگ جو ہے کتنے خوش ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے یہ کوئی ایبسلیوٹ میجر آف ہیپینس نہیں ہے، کیونکہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اقوام متحدہ کا، اس نے سروے جو کیا ہے، 5 بندے پکڑ لیے اور ہم نے دیکھ لیا بھی ایک خوش ہے اور 4 جو ہیں وہ نالاں ہیں زندگی سے۔ تو
کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جن پہ یہ حالت فٹ آتی ہے کہ احباب کو دے رہا ہوں دھوکا، چہرے پہ خوشی سجا رہا ہوں. احباب کو دے رہا ہوں دھوکا، چہرے پہ خوشی سجا رہا ہوں. اور کچھ جو ہے غم و خوشی سے آزاد ہوتے ہیں. غم ہے نہ خوشی ہے، نہ امید ہے، نہ یاس. سب سے نجات پائے زمانے گزر گئے. کچھ لوگ بے حس ہوتے ہیں، خوشی غم سے بے نیاز بے پرواہ، اپنی بیسی میں مست ہوتے ہیں یا اپنے مقصد ہے کام کاج میں مست ہوتے ہیں. تمام عمر خوشی کی تلاش میں گزری، تمام عمر ترستے رہے خوشی کے لیے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوشیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ترس رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے جو ہے قدرت ان کے دامن میں خوشیاں ڈال دیتی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ہیپینس رپورٹ تھی، ورلڈ ہیپینس رپورٹ، یہ تو خیر ہمارے لحاظ سے تو فیک ہے. کیونکہ اصل خوشی تو باطن کی خوشی ہے، اندر کی خوشی، سبک روحی. دل جب آپ کا عافیت میں ہو، سکون میں ہو، اطمینان قلب ہو، تب بندہ خوش ہوتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. باقی یہ دھوکے کی زندگی، چمک دمک کی زندگی، کرپشن اور بدعنوانی کی زندگی، جس سے آپ کچھ آسائشیں حاصل کر لیتے ہیں، اچھا کھا لیتے ہیں، اچھا پہن لیتے ہیں، اچھا پی لیتے ہیں، اچھی سواری آپ کو مل جاتی ہے، تو اس سے تو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. خوشی تو ہمیشہ حاصل ہوتی ہے حسن عمل سے. آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، معاملات میں، کردار میں، چلنے میں، پھرنے میں، سودا سلف لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت کا بھرم قائم رکھتے ہوئے جو آپ اپنا حسن برقرار رکھتے ہیں. یعنی ایسے کہہ سکتے ہیں آپ کی خوشی اصل میں حسن میں ہے. چاہے وہ چلنے کا حسن ہو، معاملات کا حسن ہو، کھانے پینے کا حسن ہو، رہنے کا حسن ہو، سونے کا حسن ہو، جاگنے کا حسن ہو، معاملات کا حسن ہو، کردار کا حسن ہو، امانت اور دیانت کے تقاضے پورے کرنے کا حسن ہو. تو جتنا مقصد ہے حسن ہوگا آپ کے معاملات کے اندر، آپ کے اعمال کے اندر، آپ اتنے خوش ہوں گے. تو ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، زیادہ عمل کرنے کا تقاضا نہیں کیا گیا، ہم سے حسن عمل کا تقاضا کیا گیا. ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم تمہیں پرکھیں گے، ایکم احسن عملا. حسن عمل کس کے پاس ہے؟ تو یہ اپنے مقصد ہے اپنی گندی زندگی پہ، اپنی تعفن زدہ اور غلاظت سے بھرپور سوچوں، کردار پہ خوش ہونا، یہ تو کوئی خوشی نہیں ہے. سچی خوشی جو ہے اس کا کرائیٹیریا کچھ مختلف ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے خوشیاں تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ بل گیٹس اور ایلون مسک اتنے خوش نہ ہوں کہ جتنا وہ اپنے جھونپڑی میں بیٹھا ہوا مٹی کے برتن گونتا ہوا وہ کمہار خوش ہو، جس کا دل جو ہے وہ خوش ہے، صاف ہے، اس کا دل با صفا ہے اور با وفا ہے. اس کے دل کے اندر کوئی میل نہیں ہے، کوئی فریب نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے. زمزم کے پانی کی طرح اس کا دل صاف ہے، جھرنوں سے بہتے ہوئے پانی کی طرح با صفا دل ہے اس کا. آسودگی اور عافیت اور خوشی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. آخرت اور دنیا کا حسن اور خوشی تو اسی میں ہے کہ آپ کا دل و دماغ علائشوں سے، دھوکے سے، فراڈ سے، ہما قسمی گناہ کی کثافتوں سے پاک ہو. ہما قسمی آلودگیاں آپ کے دل و دماغ کو متاثر نہ کر پائیں.
حقیقی خوشی تو تب آپ کو میسر ہوگی اور ہمیں میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں حقیقی خوشیوں سے نوازے۔ اور جب میں نے یہ رپورٹ پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ افغانستان کو آخری نمبر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے افغانستان کے جو پٹھان ہیں محنت، مزدوری، جفاکشی، عبادت، ریاضت میں مصروف رہتے ہیں اور نماز روزے کے شائق اور خوگر ہوتے ہیں۔ کیا انہوں نے ان کے دل میں جھانک کے خوشی کو ناپا ہے؟ خوشی کا پتہ تو اللہ کو چلتا ہے، بندے کو خود پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ ایک ورلڈلی کرائیٹیریا رکھا گیا ہے کہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف جو ہے کسی اویلیبل ہیں، انفراسٹرکچر کس کا بہتر ہے، بیماریوں سے کون اچھے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، خوراک کس کو اچھی میسر ہے، معیشت کس کی اچھی ہے۔ کرونا نے تو پچھلے سال 2020 میں بہت سے ہیلدی اکانومی والے ممالک کو بھی کی معیشتوں کو بھی کافی 10 سے 25% تک شرنک کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی، دائمی، پکی، حقیقی، ایمانی مسرتوں سے نوازے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔